بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی کمپریسی کے عالم میں ہوئی بلکہ ان کی تخت نشینی بھی دارالحکومت سے بہت دور ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چوسا اور کنوج کی لڑائیوں میں 1539 سے 1541 میں شیر شاہ سوری کی فوجوں کے ہاتھوں شکست کھا کر مغل بادشاہ ہمایوں مغرب کی طرف بھاگ کر سندھ چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات 14 سالہ حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی جو ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے فارسی استاد شیخ علی اکبر جامی کی بیٹی تھی۔ ہمایوں نے حمیدہ بیگم سے شادی کی۔ اگلے سال 25 اکتوبر 1542 کو آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت زر و دولت کو پانی کی طرح بہاتا، لیکن بے سر و سامان ہمایوں کے پاس خوشی کے اس موقع پر لٹانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کمر میں ہرن کا مشق بندھا ہے، چنانچہ اسے نکال کر توڑا گیا اور ذرا ذرا سا مشق تمام افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ بے تاج بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: جس طرح ہرن کے مشق کی خوشبو اپنے اطراف کو مطر کرتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ یہاں سے در بدر ہمایوں ایران پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک فاتح کے طور پر ہندوستان لوٹے اور سلطنت مغلیہ کا تخت سنبھالا۔ مگر ابھی ہمایوں کو دوبارہ اقتدار سنبھالے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ 24 جنوری 1556 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ہمایوں کے جانشین جلال الدین اکبر کی عمر اس وقت محض 14 برس تھی اور وہ اس وقت قلعہ نور میں تھے۔ ہمایوں کا وفادار ساتھی بیرم خان کو ہمایوں کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے قلعہ نور میں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور 14 فروری 1556 کو اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کر دی گئی۔ بیرم خان خود اکبر کے سرپرست بن گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نو عمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں اطراف سے یلغار کر دی، مگر بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے ہاتھ میں رہا اور بیرم خان اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا۔ اکبر 18 برس کے ہوئے تو انہوں نے بیرم خان کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ برطرفی کے بعد بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجیوں نے انہیں شکست دے دی۔ بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لائے گئے تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں حج کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کرنے کے لیے راستے میں ہی تھے کہ کچھ افغانیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد جلال الدین اکبر نے بیرم خان کے گھر والوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ شہزادوں اور امیرزادوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کرتے تھے۔ بلا شبہ اکبر نہ صرف عظیم فاتح تھے بلکہ نظم و نسق کے معیار اور علم و فن کی سرپرستی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اکبر ابتدا میں تو راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن بعد میں انہیں کچھ اپنی ناخواندگی کی وجہ سے اور کچھ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر حقیقی دین سے دور اور علماء اسلام سے بیزار ہو گئے اور 1581 میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن چند امیروں اور وزیروں کے سوا اس دین کو کسی نے قبول نہ کیا۔ یہ نیا دین ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے ہندوستان پر حکومت کی۔ 3 اکتوبر 1605 کو اکبر پیچس کے حملے سے بیمار ہو گئے جس سے وہ کبھی صحت یاب نہ ہو سکے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 27 اکتوبر 1605 کو ہوا۔ آپ کا مقبرہ آگرے کے نزدیک سکندرہ کے مقام پر واقع ہے۔